بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Sayyid Ali Naki Kazmi, Assistant Professor Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is Introduction of Political Science, its meaning and definition. So I shall start from the very basic concept, that is knowledge. What is knowledge? So simply, knowledge is to know something, and when knowledge becomes systematic, it is known as science. کہ علم جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جاننے کو ہم کہتے ہیں، اور جب یہ علم باقاعدہ اصول و ضوابط کے تحت حاصل ہو، سسٹمیٹک ہو جائے، تو یہ سائنس کہلاتا ہے. سائنس کو فردر 2 برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: نیچرل سائنسز اینڈ سوشل سائنسز. So when we study natural sciences and when we discuss natural sciences is a study of natural phenomena, and the laws of the natural sciences are general and fixed everywhere in the world. Similarly, the results of the natural sciences are also same everywhere in the world, and the results of the natural sciences do not vary from place to place, from country to country. تو جب ہم بات کرتے ہیں نیچرل سائنسز کی، تو ان کے لاز فکس ہوتے ہیں، جنرل ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جنرلی یا یونیورسلی اپلیکیبل ہوتے ہیں. اور ان کے جو ریزلٹس ہیں نیچرل سائنسز کے، وہ دنیا میں ہر جگہ پہ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ ویری نہیں کرتے، وہ چینج نہیں ہوتے. جیسے میتھمیٹکس کو اگر ہم لیتے ہیں 2 + 2 = 4، تو یہ دنیا میں ہر جگہ پہ 2 + 2 4 ہی ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کیمسٹری میں دیکھیں تو واٹر کا فارمولہ H2O ہے، تو یہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو واٹر کا فارمولہ آپ کو H2O ہی ملے گا. اب جب ہم بات کرتے ہیں سوشل سائنسز کی، تو سوشل سائنسز از اے اسٹڈی آف سوشل فینامنا، اینڈ دا لاز آف دا سوشل سائنسز آر ناٹ جنرل اینڈ فکسڈ. ریزلٹس آف دا سوشل سائنسز ویری اینڈ ڈفر فرام پرسن ٹو پرسن، فرام پلیس ٹو پلیس، فرام کنٹری ٹو کنٹری. تو اب جب ہم بات کرتے ہیں سوشل سائنسز کی، تو سوشل سائنسز کے جو ریزلٹس ہیں وہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتے ہیں، پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں، اینڈ پلیس ٹو پلیس ویری کرتے ہیں. یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ان کے لاز جو ہیں وہ بھی فکسڈ نہیں ہوتے، وہ جنرل نہیں ہوتے، جنرلی اپلیکیبل نہیں ہوتے. کہ آپ اگر کسی ایک کنٹری کا لا کسی دوسری کنٹری میں نافذ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر بھی اسی طرح سے سکسیسفل ہو جس طرح سے اس پہلی کنٹری میں وہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز کا تعلق انسان کی نیچر کے ساتھ ہے. اٹ از دا اسٹڈی آف ہیومن بینگز، اور انسان کا کردار جو ہے اور انسان کی نیچر جو ہے وہ ویری کرتی ہے فرام پرسن ٹو پرسن، فرام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، فرام کنٹری ٹو کنٹری، فرام پلیس ٹو پلیس. تو جب انسان کی نیچر ایک جیسی نہیں ہے، ان کی عادات ایک جیسی نہیں ہیں، تو سوشل سائنسز کے ریزلٹ بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ بھی ویری کرتے ہیں. تو یہ ہم نے نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے. اب پولیٹیکل سائنس یا سیاسیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از آلسو سوشل سائنس، بیکاز اٹ از اے اسٹڈی آف سوسائٹی ایز ویل، اور اس کا تعلق بھی انسان کے ساتھ ہے.
انسانی سرگرمیوں کے ساتھ ہے، اور انسان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اس کی جو عادات ہیں، اس کا جو کریکٹر ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کی بیس پہ وہ اپنا رزلٹ شو کرتی ہیں. کہ انسان کا جیسا بیہیویئر ہوتا ہے، جیسا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جیسا اس کا کردار ہوتا ہے، تو ویسا ہی رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. کیونکہ سوشل سائنسز کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور انسان کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی نیچر فرام پرسن ٹو پرسن اینڈ فرام کنٹری ٹو کنٹری اور فرام پلیس ٹو پلیس ویری کرتی ہے، ڈفر کرتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی. تو اس لیے سوشل سائنسز کے رزلٹ ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہیں، اور پولیٹیکل سائنس بھی ایک سوشل سائنس ہے، تو اس کے رزلٹ بھی ویری کرتا ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری اینڈ پلیس ٹو پلیس. تو اب ہمارے سامنے یہ ایک نتیجہ آ گیا کہ پولیٹیکل سائنس از آلسو سوشل سائنس. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے. پالیٹکس یا پولیٹیکل سائنس کس ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے، اخذ ہوا ہے؟ تو دونوں پولیٹیکل سائنس اینڈ پالیٹکس ڈرائیو فرام اے سیم ورڈ دیٹ از پولس which means city state. اینشینٹ گریک میں یا یونان میں، قدیم یونان میں، جو ان کی شہر ہوتے تھے انہیں وہ سٹی اسٹیٹ کا نام دیتے تھے، اور اس کے لیے جو ورڈ یوز کرتے تھے اپنی لینگویج میں، اسے پالس کہا جاتا تھا. تو یہ پولیٹیکل سائنس اور پالیٹکس پالس سے ڈرائیو ہوئے ہیں. اب ہم فردر جو اس کے انٹروڈکشن میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی بھی تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. ہیومن بینگز آر بائی نیچر سوشل بینگز اینڈ کین ناٹ لیو alone اینڈ دے ہیو ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر. انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیگر لوگوں کے ساتھ روابط قائم کرنے پڑتے ہیں، تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں، مل جل کے رہنا پڑتا ہے. اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، ریلیشن قائم کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے انسان بائی نیچر سوشل ہے، وہ تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو جب انسان مل جل کر رہنے لگتے ہیں، when they interact each other, when they come together, society comes into being. سوسائٹی ماض وجود میں آتی ہے. اب جب سوسائٹی بن جاتی ہے، انٹریکشن لیڈس ٹو کوپریشن ایز ویل ایز کنفلکٹ. تو جب لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو دو طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہیں. یا تو وہ ان کا انٹریکشن، ان کا ریلیشن شپ کوپریشن پہ بیس کرے گا اور ایک پیسفل ریلیشن شپ بن جائے گا، یا وہ ایک کوئی ایشو کریٹ ہو جائے گا، یا کنفلکٹ کی صورت میں سامنے آ جائے گا، کوئی تصادم کی صورتحال بن جائے گی. تو جب انٹریکشن پیسفل ہو اور کوپریشن پہ بیس کرتا ہو، ہیلپ پہ بیس کرتا ہو، اسسٹنٹ پہ بیس کرتا ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب وہ کنفلکٹ کی صورت اختیار کر جائے تو پھر اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو وین دیر is a situation of a conflict, then there is a need of authority and law. ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے اور لا کی ضرورت ہے کہ وہ اس کنفلکٹ کو جو کریٹ ہو گیا ہے انٹریکشن کے نتیجے میں لوگوں کے، اس کو ریزالو کیا جائے. کیونکہ اگر اتھارٹی نہیں ہوگی تو نہ لا بن سکتا ہے اور نہ نافذ ہو سکتا ہے، اور اگر لا نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ کنفلکٹ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکتا. کیونکہ لا اپلیکیبل ہوگا، اپلائی کیا جائے گا، انفورس کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ جو تصادم ہے، وہ جو کنفلکٹ ہے، وہ ریزالو ہو سکتا ہے. تو اس طرح فار دا ریزولوشن آف کنفلکٹ دیر از اے نیڈ آف این اتھارٹی اینڈ لا. اینڈ وین
There is an authority in law, and authority enforces law. It means that the authority is organizing the activities and relationship and interaction of the people. کہ جب وہ اتھارٹی لا کو اپلائی کرے گی، انفورس کرے گی، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی سرگرمیاں آرگنائز ہوں گی. لا جب انفورس ہوگا تو ایک آرڈر میں آ جائے گی، ایک ترتیب میں لوگوں کی سرگرمیاں آ جائیں گی، ایک ڈسپلن قائم ہو جائے گا. تو اس طرح سے لوگوں کی سرگرمیاں، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے میٹرز، ان کے افیئرز، ان کے ریلیشن شپس، انٹریکشن آرگنائز ہو جائیں گے اور منظم ہو جائیں گے. تو اب ہم پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. پولیٹیکل سائنس از اے اسٹڈی آف پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی. یہ پولیٹیکل سائنس پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی کے مطالعے کا نام ہے. تو جب لا اور اتھارٹی کے تحت لوگوں کی سرگرمیاں منظم ہو گئیں تو اس کے نتیجے میں ایک منظم معاشرہ بن گیا، ایک سیاسی طور پر منظم معاشرہ بن گیا. اور پولیٹیکل سائنس پولیٹیکلی آرگنائز سوسائٹی یا سیاسی طور پر منظم معاشرے کے علم کا نام ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کو جو مختلف مفکر ہیں، تھنکرز ہیں، فلاسفر ہیں، انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، ان کی ڈیفینیشنز کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ there are two schools of thought regarding the definition of political science. First school of thought, which is also known as the traditional school of thought, and the second is known as the modern school of thought. تو ان کی ڈیفینیشن پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ڈفر کرتی ہیں. ان میں فرسٹ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ پولیٹیکل سائنس کو جسٹ ریاست اور حکومت کے مطالعے کا نام دیتا ہے. اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اس میں پاور کو بھی انوالو کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پاور کی اسٹڈی کا نام بھی پولیٹیکل سائنس ہے. پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل پاور کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو ہم فرسٹ اسکول آف تھاٹ کو اگر ہم لیں تو اکارڈنگ ٹو گارنر پولیٹیکل سائنس begins and ends with the state. گارنر کے مطابق پولیٹیکل سائنس صرف ریاست کا نام ہے، ریاست کی اسٹڈی کا نام ہے، صرف اسٹیٹ کی اسٹڈی کا نام ہے. جس طرح سے ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ پولیٹیکل سائنس از اے اسٹڈی آف اسٹیٹ. تو آلموسٹ وہی ڈیفینیشن گارنر کی ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ پولیٹیکل سائنس begins and ends with state، کہ پولیٹیکل سائنس از جسٹ ریوالونگ اراؤنڈ دا اسٹیٹ، اور یہ جسٹ اسٹیٹ کے مطالعے کا نام ہے. تو یہ ایک محدود اور لمیٹڈ ڈیفینیشن ہے پولیٹیکل سائنس کی. اسی طرح سے اکارڈنگ ٹو پال جینٹ پولیٹیکل سائنس ٹریٹ دا فاؤنڈیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ پرنسپلز آف دا گورنمنٹ. تو پال جینٹ کے مطابق پولیٹیکل سائنس ریاست اور حکومت کے بنیادی اصولوں پر بحث کرتا ہے. تو انہوں نے بھی آلموسٹ اسی طرح کی ڈیفینیشن دی جس میں ریاست اور حکومت کے مطالعے کو پولیٹیکل سائنس کا نام دیا ہے، یا ان کے اصولوں کے مطالعے کو پولیٹیکل سائنس کا نام دیا ہے. اسی طرح سے جب ہم اکارڈنگ ٹو اسٹیفن لیکاک کو لیتے ہیں، اکارڈنگ ٹو اسٹیفن لیکاک پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود گورنمنٹ. تو انہوں نے تو بہت ہی سمپل ڈیفینیشن دی ہے پولیٹیکل سائنس کی، کہ پولیٹیکل سائنس صرف گورنمنٹ کے مطالعے کا نام ہے، یا گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اسی طرح سے ایک دو تین اور فلاسفر اگر ہم لیں، جس طرح سے گلکرسٹ ہیں، تو انہوں نے بھی جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ ریاست اور حکومت کے مطالعے کو کہا ہے. اسی طرح سے بلنس چلی ہیں، ان کو اگر ہم لیں تو انہوں نے بھی آلموسٹ یہی ڈیفینیشن دی ہے، اور انہوں نے ریاست یا حکومت کے مطالعے کے علم کو یا مطالعے کو پولیٹیکل سائنس کا نام دیا ہے. تو اس طرح سے فرسٹ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس جسٹ ریاست یا
حکومت کے مطالعے کو کہتے ہیں۔ اب جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے اس کو اگر ہم لیتے ہیں تو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ میں اور پہلی ڈیفینیشن ہم میکس ویبر کی لیتے ہیں، جرمن جو سوشیولوجسٹ تھے۔ ان کے مطابق پالیٹکس از اے اسٹرگل فار پاور اور انفلوئنس آف پاور۔ تو ان کے نزدیک پالیٹکس صرف اسٹرگل فار پاور کا نام ہے کہ پولیٹیکل پاور کے لیے تگ و دو کرنا، یا پولیٹیکل پاور کا جو انفلوئنس ہے اداروں پر، لوگوں پر، ریاست پر، تو اس کے مطالعے کو انہوں نے پولیٹیکل سائنس یا پالیٹکس کہا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے پاور کو انوالو کیا ہے۔ جب ہم لاسویل کو لیتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن کو لیتے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو لاسویل پولیٹیکل سائنس از دا اسٹڈی آف شیپنگ اینڈ شیئرنگ آف پاور۔ تو جب ہم لاسویل کی ڈیفینیشن کو لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل پاور یا پاور کو شیپ کرنا اور اس کو شیئر کرنے کا نام ہے۔ تو انہوں نے بھی پولیٹیکل پاور کو اس میں شامل کیا ہے۔ تو جو ماڈرن اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے پاور کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور پاور کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور پاور پہ فوکس کرتے ہوئے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ صرف ریاست یا حکومت کے مطالعے کا نام پولیٹیکل سائنس نہیں ہے، بلکہ ایک اہم عنصر یا ایلیمنٹ ایک ریاست کے اندر پایا جاتا ہے، وہ پاور ہے جو ریاست کو مینٹین بھی رکھتا ہے، اسے سیف بھی رکھتا ہے، اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی پاور چاہیے ہوتی ہے، اس کی اسٹڈی کا نام بھی پولیٹیکل سائنس ہے۔ تو اب یہ جتنی ڈیفینیشن ہم نے لی ہیں ان سب کو کنکلوڈ کریں ہم، تو ہم پولیٹیکل سائنس کو اپنی کنکلوڈنگ ڈیفینیشن میں کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ڈیلز ود پولیٹیکل بیہیویئر، پولیٹیکل پاور، پولیٹیکل کلچر، پولیٹیکل سوشلائزیشن، انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل پروسیسز، پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس ایکسیٹرا۔ تو جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور باقی ڈیفینیشن کی بیس پر اپنی کنکلوڈنگ ڈیفینیشن دیتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس ریاست اور گورنمنٹ کے مطالعے کا نام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل پاور، پولیٹیکل بیہیویئر، پولیٹیکل کلچر، پولیٹیکل سوشلائزیشن، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ریلیشنز، پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل پروسیسز، پولیٹیکل پارٹیز اور پریشر گروپس، اور یہ دیگر جو امپارٹنٹ ایلیمنٹس ہیں یا آسپیکٹس ہیں ان کی اسٹڈی کا بھی نام ہے، اور وہ بھی ہم پولیٹیکل سائنس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں نے کوشش کی کہ انٹروڈکشن آف پولیٹیکل سائنس میں جو ہمارا بیسک کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے آسان الفاظ میں نے اسے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے، مختلف جو مفکر ہیں، تھنکرز ہیں، ان کی ڈیفینیشن کو لے کے پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن کیا اور پھر کنکلوڈنگ ڈیفینیشن دی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔